وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس وقت شہری جو ہیں وہ فری شٹل سروس میں صدر سے اور مختلف سپورٹ سے، جہاں پہلے یہاں پہ بس اڈے تھے، وہاں سے لے کے اپنی جو ہے وہ سوراب گوڑ پہ جا سکتے ہیں۔ اور وہاں پہ جو بس سٹینڈ ہے وہاں پہ جو بنایا ہے وہاں پہ اس کو بھی ہم نے کہا کہ تمام سہولیات فراہم کریں، مسافروں کے بیٹھنے کی جگہ، مسافروں کے ٹوائلٹس کی جگہ، جو صاف ستھری چیزیں ان کے لیے ہونی چاہیے، معیاری چیزیں، کھانے پینے کی معیاری چیزیں، وہ ساری چیزیں اس پہ کام چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ابھی جو میگا دو پروجیکٹس ہیں، ریڈ لائن بی آر ٹی اور یلو لائن بی آر ٹی جو ہے، یہ بہت ہی میگا پروجیکٹس ہیں جس پہ تیزی سے کام چل رہا ہے، اور اس میں جو ہرڈلس ہے ان کو بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ اس مد میں اورنج لائن بی آر ٹی ہماری ریڈی ہو چکی ہے، اور اس دسمبر کے اینڈ میں اور فرسٹ ویک آف جنوری میں جو گرین لائن بی آر ٹی ہے وہ بھی سندھ حکومت کو ہینڈ اوور ہو جائے گی۔ تو جو نئی بی آر ٹیز بھی ہماری بننے جا رہی ہیں، ان بی آر ٹی سے میں آپ کو بتا دوں کہ لاکھوں کراچی کے شہریوں کے لیے نہ صرف اب لیکن ان کے مستقبل کے لیے بھی ایک بہت اچھی اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے سروس وہ شروع ہونے جا رہی ہے، جو کہ کراچی کے شہریوں کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کہ جو ان کو ٹرانسپورٹ میں جو ان کو چیلنجز تھے وہ ان کے ریزالو ہوں گے۔ دوسرا جی، حکومت نے فوکس کیا ہوا ہے کہ جی غیر قانونی جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی عمل مختلف محکموں میں ہو رہے ہیں یا مختلف جگہوں پر ہو رہے ہیں، ان کا خاتمہ کس طرح کیا جائے، ان تمام محکموں کو اسٹرینتھن کیا حکومت سندھ نے۔ اس وقت اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ روڈ چیکنگ کیمپین جو ہے وہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے شروع کی ہوئی ہے اور بہت ایگریسولی کر رہی ہے۔ اس روڈ چیکنگ میں ابھی تک 22,103 گاڑیاں جو ہیں وہ چیک کی گئی ہیں، اور اس 22,103 گاڑیوں میں سے 115 گاڑیاں ان رجسٹرڈ شہروں میں روڈوں پہ چل رہی تھیں، ان کو امپاؤنڈ کیا گیا ہے، اور 1304 ٹیکس ڈیفالٹر تھے ان گاڑیوں میں جو کہ ٹیکس پورے نہیں کرتے، ان سے بھی ٹیکس کی وصولی کی گئی ہے۔ 22,103 گاڑیاں جو ہیں ان کو چیک کیا گیا، 115 جو ہیں انرجسٹرڈ گاڑیاں ان کو امپاؤنڈ کیا گیا، پھر جو ہے ٹیکس ڈیفالٹر اس میں 1304 گاڑیاں جو ہے ان پر ٹیکس نافذ کیا گیا۔ ٹوٹل جو سیز ڈاکیومنٹ کیے ہیں ان کے گاڑیوں کے وہ 1472، اور اس کے بعد کوئی جو ہم نے ٹیکس ریسیو کیا ہے جو کہ ریکور کیا ہے وہ کوئی 1,65,506 روپے ان سے ٹیکس وصول کیا ہے، اور پینلٹی جو ہم نے امپوز کی ہے وہ 8,73,332 روپے ہے، اور ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے وہ 1,09,38,838 جو ہے وہ یہ روڈ چیکنگ سے، کیونکہ ہم ہر کوئی ہمارے ملک میں قانون کو بہت عام سمجھتا ہے کہ بہت آسان چیز ہے اور عام چیز ہے، تو ہر کوئی قانون توڑنے میں بہت ماہر ہو جاتا ہے۔ تو اس مد میں بہت ہی ایگریسولی جو ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے روڈ چیکنگ کے ذریعے یہ ساری چیزیں کی ہیں، اور ابھی بھی ہمارا اسمبلی میں ہم ایک بل لے کر آئے ہیں جو کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو گیا ہوا ہے۔ جیسے وہ آ جائے گا پھر تو نان رجسٹرڈ گاڑی جو ہے وہ شہر میں روڈ پہ کہیں پہ نکل ہی نہیں سکے گی۔ یہ بھی پورے پاکستان میں واحد سندھ حکومت ہوگی جو یہ قانون سازی کرنے جا رہی ہے کہ اب کوئی بھی جو آپ کی لوکل مینوفیکچرنگ گاڑی بھی ہے وہ بھی شو روم سے باہر نہیں آ سکے گی جب تک وہ رجسٹر نہ ہو، اور امپورٹڈ گاڑیاں بھی ہیں وہ بھی باہر نہیں آ سکیں گی جب تک وہ رجسٹر نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی پاکستان میں پہلی مرتبہ اور یہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ یہ قانون سازی کرنے جا رہا ہے۔ تیسری چیز، ہم نے پہلے ایک آکشن کیا تھا پریمیم نمبر پلیٹس کا، اور الحمدللہ بہت کامیاب آکشن ہوا، اور پھر میں کہوں گا کہ وہ کریڈٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو جاتا ہے کہ اس نے کروڑوں روپے جو ہے وہ لوگوں نے خوشی سے ان نمبر پلیٹ کے آکشن میں آئے اور گورنمنٹ نے ریسیو کیے، اور وہ پیسے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اناؤنس کردہ دنیا کی سب سے بڑے میں بڑی ہاؤسنگ اسکیم کو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ ہم ان کو دیں گے۔ ابھی ہم سیکنڈ آکشن 1 دسمبر کو کرنے جا رہے ہیں۔ 1 دسمبر کو فرسٹ دسمبر کو 2024 کو ہمارا سیکنڈ آکشن ہونے جا رہا ہے، اس میں بھی پریمیم نمبر پلیٹس جو ہیں اس کا آکشن ہونے جا رہا ہے۔ میری گزارش ہوگی تمام میڈیا سے بھی
دوستوں سے بھی اور تمام پاکستان کے شہریوں سے بھی، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ صرف سندھ کا باشندہ وہ نمبر حاصل کر سکے، پورے پاکستان سے باشندے جو ہیں وہ نمبر حاصل کر سکیں گے، کہ آپ آئیں، پارٹیسپیٹ کریں، اپنے آپ کو رجسٹر کریں اور پھر آپ اس آکشن میں شرکت کریں۔ ہم نے پاکستان کا یہ پہلا آکشن کیا تھا، اس کے بعد پھر ہم نے پاکستان کا پہلا آن لائن آکشن بھی ہم نے شروع کر دیا ہے۔ وہ آن لائن آکشن جو ہے وہ اگر آپ جائیں گے کہ premiumnumber.excise.gos.pk پہ، premiumnumber.excise.gos.pk پہ اگر آپ لوگ ابھی بھی جائیں گے تو وہ پورٹل وہاں موجود ہے، اور وہاں پہ آپ آن لائن نمبر لگے ہوئے ہیں، آپ آن لائن آکشن پہ جا سکتے ہیں۔ ہم نے کوئی 70 ملین سے اوپر جو ہے وہ صرف آن لائن آکشن میں جو ہے گورنمنٹ نے اس پہ چارجز وصول کیے ہیں، جو آکشن کے پیسے وصول کیے ہیں، تو 70 ملین سے اوپر۔ اور اس وقت جو ہے ہماری گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ ایگریسولی اس سے جو بھی ہم یہ کیمپین چلا رہے ہیں اس سے ایک ریونیو جمع ہو رہا ہے گورنمنٹ کو ہمیشا ہم گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ بہت کرتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کو کوئی ٹیکس دینے کے لیے یا ریونیو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ریونیو جو ہے وہ جنریٹ ہو رہا ہے، اور یہ ہوگا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو ہاؤسنگ اسکیم ہے پاکستان کی نہیں دنیا کی سب سے بڑے میں بڑی، اس کے لیے جو ہے ہم وہ پیسے دے رہے ہیں کہ جی اس سے ان لوگوں کے گھر بن سکے۔ اگر پاکستان کا سب سے مہنگا نمبر 1 جو 10 کروڑ روپے میں آکشن ہوا تھا، اس سے جتنے پیسے آئے اس سے غریبوں کے گھر بن رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگوں نے چلو کرٹیسائز کیا، چلو ان کی مرضی، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ پیسہ استعمال کہاں ہو رہا ہے، وہ ڈائریکٹ جو ہمارا SPHF ہمارا ہاؤسنگ سیل بنا ہوا ہے اس کو وہ پیسے جا رہے ہیں، اور وہ غریب اور مستحق لوگ جو سیلاب زدگان تھے ان کے لیے گھروں میں استعمال ہو رہے ہیں۔ کیونکہ یہ پروجیکٹ اسٹارٹ کیا تھا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، اور پوری دنیا کو انہوں نے اس بارے میں قائل کیا تھا کہ جی پاکستان میں ایک سیلاب، ایک قدرتی آفت آئی ہے اور اس میں پوری دنیا پارٹیسپیٹ کرے، اور الحمدللہ 21 لاکھ گھر جو بننے جا رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ 21 لاکھ خاندانوں کے لیے گھر بننے جا رہے ہیں، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ بہت ایگریسولی کام کر رہی ہے ہر سیکٹر میں۔ ہیلتھ میں جیسے کہا کہ ہم نے کہا کہ پاکستان کا سب سے بیسٹ کام اس وقت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کر رہی ہے۔ ہاؤسنگ کا دنیا کا سب سے بڑے میں بڑا پروجیکٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کر رہی ہے۔ ایجوکیشن میں بیسٹ یونیورسٹیز بنائی جا رہی ہیں، آپ کی IBA سکھر یونیورسٹی کو اس وقت انٹرنیشنل ایوارڈ ملا ہے۔ انٹرنیشنل ایوارڈ پاکستان کی کسی یونیورسٹی کو نہیں ملا، لیکن آپ کی IBA سکھر کو ملا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہاؤسنگ کا پروجیکٹ ہے اس کو بھی 3 سے 4 انٹرنیشنل ایوارڈز ملے ہیں اس پروجیکٹ کو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی انٹرنیشنل ڈونرز بھی، ایجنسیز انٹرنیشنل جو بینکس ہیں وہ بھی سندھ حکومت کے ان سارے کاموں کو نہ صرف سراہ رہی ہیں، لیکن بڑھ چڑھ کر آگے آ کے حکومت سندھ کے لیے جو ہے وہ اپنا تعاون پیش کرے۔ ان کو پتا ہے کہ سندھ حکومت کے ماڈلز بہت بہتر ہیں۔ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل ہے وہ بھی انٹرنیشنلی اگر پاکستان کا وہاں ذکر ہے تو سندھ صوبے کا ذکر ہے وہاں پہ۔ تو میں کہتا ہوں ہمیشہ سندھ صوبے کے خلاف پروپیگنڈاز بڑے کیے جاتے ہیں، لیکن جو سندھ حکومت جس طریقے سے ڈیلیور کر رہی ہے، جس طریقے سے سندھ حکومت یہ سارے پروجیکٹس انٹرنیشنلی گلوبلی اس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے، اس سے گورننس کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت سندھ جو ہے وہ اپنی کمٹمنٹ میں پوری ہے۔ اس کے بعد ریسنٹلی ہوم ڈپارٹمنٹ نے ایک ایکشن شروع کیا کہ غیر قانونی جو ہے گاڑیاں جو پولیس کی لائٹس لے کر چلا رہی تھی، ٹنٹڈ گلاسز لے کے چلا رہی تھی، یا گاڑیوں کے ڈھالوں میں جو کہ ویپنز لے کر لوگ ہتھیاروں کی نمائش کر رہے ہیں، اس پہ سندھ پولیس نے سخت کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا ہے، اور اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں جو ہے اس وقت 20 جو ہیں وہ گاڑیاں اس وقت سیز کی گئی ہیں، اور 18 اکیوز اریسٹ ہوئے ہیں، اور پھر جو ہے فائن امپوز کیا گیا ہے کوئی 1520 گاڑیوں پہ، اور ٹوٹل کوئی 15,63,440 کا فائن امپوز کیا گیا ان گاڑیوں پہ جنہوں نے وائلیشن کی ہے۔ ڈسپلے آف ویپنز پہ جہاں پہ ایکشن ہوا ہے اس میں
27 FIR کی گئی ہیں ڈسپلے ویپن پہ, 29 اکیوزڈ گرفتار 34 اکیوزڈ گرفتار ہوئے ہیں اور 29 ویپن سیز کیے گئے ہیں. تو عوام کو بتانے کی ضرورت یہ ہے کہ حکومت کو یا پولیس کو کوئی شوق نہیں ہے کہ سڑکوں پہ آپ کو پریشان کرے. حکومت کو کوئی شوق نہیں کہ کسی بھی شہری کو روکا جائے. مقصد صرف یہ ہے کہ قانون کی پاسداری ہو, آپ کا کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے جو ہے وہ کسی کو پریشانی ہو رہی ہو. اگر آپ ہتھیاروں کی نمائش کر رہے ہیں, خدا نہ خواستہ آپ کے کسی گارڈ کے ہاتھ سے جو ہے وہ فائر ہو جائے, کسی عام شہری کی زندگی چلی جائے, یا کوئی خوف میں مبتلا ہو, آپ کے ہتھیار دیکھ کر گاڑیوں میں بچے گھوم رہے ہوتے ہیں, وہ اگر آپ کے ویپنز دیکھ کے کسی خوف میں مبتلا ہو رہے ہوں یا وہ انفلوئنس ہو رہے ہوں تو وہ غلط بات ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ اپنی گاڑیوں پہ جو اوریجنل نمبر پلیٹس ہیں وہ لگائیں, برائے مہربانی آپ اپنی گاڑیوں پہ فینسی نمبر پلیٹس نہ لگائیں. تو یہ سارے حکومت کے جتنے بھی اقدامات ہیں ٹنٹڈ گلاسز پہ ہیں کہ ہمیں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا, اس پہ یہ سارے ایکشنز جاری رہیں گے. چوتھی بات کہ نارکوٹکس پہ میٹنگز ریسنٹلی ہوئی ہیں اور ایکسائز ٹیکسیشن نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ نے بہت بڑھ چڑھ کر بھی ایکشنز لیے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس فورس کی ایک لمیٹڈ ہے ہمارے پاس فورس. یہ ڈپارٹمنٹ اصل معنوں میں اب دوبارہ اس کی قانون سازیاں بھی ہوئی ہیں, اس کو ہم نے دوبارہ اس کو مطلب پہلی دفعہ اس کو پراپر طریقے سے ایکٹیویٹ کرنے جا رہے ہیں اور کرنے شروع کر دیا, آپ نے کارروائیاں بھی کر رہے ہیں. تو ہم نے انیشلی یہ شروع کیا کہ کراچی اور حیدرآباد میں نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ ایکسائز کا جو ہے وہ میسو کریک ڈاؤن کرنے جا رہا ہے. اس میں ہم نے کہا کہ اگر فورس کی کمی ہے تو باقی ڈسٹرکٹ سے آپ اپنی فورس منگوائیں اور آپ ایکشن شروع کریں. اور نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ جو ہے جہاں اس کو ضرورت پڑے گی تو اس کے ساتھ پولیس اور رینجرز بھی اس کے ساتھ شامل ہوں گی. ڈرگز ڈیلرز اور ڈرگ یوز کرنے والے, یہ ان کے لیے بری خبر ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اب آپ کے لیے پرابلم شروع ہونے والے ہیں. برائے مہربانی جو اس فیلڈ سے اگر تعلق رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے جان چھڑا لے, ورنہ اب ایکشن جو ہے وہ دن بدن مزید سخت ہوتے رہیں گے. ہمیں جہاں رپورٹ ملے گی کہ اگر کسی لوگوں کے گھروں پر بھی کوئی مہمان ایسے آئے ہوئے ہیں اور ڈرگز یوز کر رہے ہیں تو ان کو بھی ریڈ کیا جائے گا. کسی محفلوں میں اگر ڈرگز استعمال ہو رہے ہوں گے تو ان محفلوں پہ ریڈ کیا جائے گا. یہ بالکل اوپن میسج ہے سب کے لیے, کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے. تو جو بھی منشیات میں ملوث ہے, جو چرس میں, ہیروئن میں, کرسٹل میں, آئس میں اور خاص طور پہ کوکین جیسے نشے میں جو لوگ ملوث ہیں, برائے مہربانی آپ کان کھول کے سن لیں. آپ اگر پکڑے گئے تو بہت بڑے ٹربل میں آئیں گے, بہت بڑے پرابلم میں آئیں گے. ہم نے قانون سازی کر دی ہے, سخت سزائیں اس میں ڈالی ہیں. اگر آپ کو کہیں پہ بھی یہ نشاندہی ہوئی کہ آپ کسی بھی منشیات کے استعمال میں ملوث ہیں تو آپ کا کریئر خراب ہو سکتا ہے. اگر آپ کے گھر پہ کوئی مہمان ڈرگز یوز کر رہا ہے تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے. اگر آپ کی گاڑی میں ڈرگز موجود ہے, کوئی آپ کا دوست بھی اگر وہ یوز کر رہا ہے تو ذمہ داری آپ کی ہے. اگر آپ کے آپ دعوت میں کسی فنکشن میں بھی یوز ہو رہی ہے تو آپ جو ہوسٹ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے آدمیوں کو نہ بلائیں جو ڈرگز کر رہے ہوں وہاں پہ, یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. ہم نے کہا تھا کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں ہم ایکشن شروع کریں گے, وہ ایکشن ہم نے شروع کر دیا ہے. انیشلی ہم نے یونیورسٹیز سے سٹارٹ کیا ہے. یونیورسٹیز میں ہمیں کچھ یونیورسٹیز کے ملازمین گرفتار کیے ہیں جو کہ ڈرگز سپلائی کر رہے تھے اسٹوڈنٹس کو. 1-2 اسٹوڈنٹس کو بھی ہم نے اٹھایا, ابھی ہم کسی کا نام وغیرہ نہیں لیں گے, لیکن یہ اطلاع یہ ہے کہ جہاں پہ بھی ایکشن ہو رہا ہے, ہم نے کہا پہلے بھی کہا تھا ہمارا مقصد کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا نہیں ہے کہ ہم کسی کی آ کے شکل دکھا رہے ہوں کہ جی یہ ڈرگز کرتا تھا. ہم نے ڈرگ یوز کرنے والے کافی لوگ گرفتار کیے ہیں, لیکن کیونکہ ہمارا یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہمارا مقصد کسی کی تذلیل کرنا نہیں ہے, کسی کو ریڈیکیول کرنا نہیں ہے, کسی کی بےزتی کرنا نہیں ہے, کسی کی فیملی کو پریشان کرنا نہیں ہے. تو اس لیے ہم ان کی آئیڈینٹی نہیں دکھا رہے, لیکن روزانہ کی بنیاد پر ڈرگ یوزرز گرفتار ہو رہے ہیں. پوش علاقوں میں, بڑے بڑے اسکول کالجز میں, جہاں پہ بھی کوئی انفارمیشن آ رہی ہے وہاں پہ گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس چیز سے محفوظ رہیں, اپنی عزت کو بچاتے ہوئے, تو برائے مہربانی اپنے گھروں میں, اپنے اس طرح کی دعوتوں میں ان دوستوں سے دور رہیں. خاص طور پہ میری اپیل ہوگی والدین سے, میری ان سے یہ التجا ہوگی, ریکویسٹ ہوگی, معتبانہ ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں. اگر آپ کے بچے کرسٹل, آئس, ہیروئن, کوکین, کسی بھی قسم کے نشے میں ہیں تو ان سے ان کو دور رکھیں, ورنہ یہ پرابلم بہت زیادہ ہو سکتی ہے
गिरफ्तारियां मजीद संगीन हो सकती हैं। और अगर किसी हमने अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले एक ड्रग डीलर को गिरफ्तार किया, उसने पूरी लिस्ट दी है कि जी ये मेरे कस्टमर्स हैं। तो अब मैं वही कह रहा हूं कि ये ड्रग डीलर्स गिरफ्तार हो रहे हैं, आपके या आपके बच्चों के अगर नाम या नंबर उस लिस्ट में आ रहे हैं तो आप लोग भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो बराए मेहरबानी ड्रग से दूर रहें। ये क्योंकि हुकूमत ने सख्त एक्शन और सख्त क्रैकडाउन का फैसला किया हुआ है और वो क्रैकडाउन चल रहा है, तो बराए मेहरबानी जो है कोई भी शख्स हो, कितना भी बाअसर क्यों ना हो, कोई चाहे वो मतलब किसी भी उससे ताल्लुक रखता हो, लेकिन अगर आप ड्रग में पकड़े गए तो जीरो टॉलरेंस है। ये सबके लिए एक क्लियर मैसेज है। जी ये बता दें कि खान साहब की तरफ से एक और धमकी अब एक डाई वाली बात सुनने में आ रही है कि 24 तारीख को जो है इस्लामाबाद को पूरा गर्म किया जाएगा, वहाँ पे सख्त किस्म का एहतियात किया जाएगा, जो अल्लाह न करे किसी बड़े पुरजनी का सबब भी बन सकता है। तो इस हवाले से आप क्या कहें कि हुकूमत की क्या तैयारियाँ होंगी, इत्तेहादी हुकूमत की हिमायत करेंगे या आप खान साहब के साथ खड़े होंगे? देख मैं वादे कर लूँ अमीर साहब, टॉपिक तो दूसरा था आप इस पे ले आए 24 तारीख के जो भी इमरान खान ने कॉल दिए। एक बड़े अजीब की ताज्जुब की बात है, कॉल किस लिए है? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, किसी और से पूछता हूँ, किस चीज की कॉल दी है? बकौल उनके कॉल ये है कि जी 26वीं आईनवी तरमीम के बाद कोई चीज उनको अच्छी नहीं लगी है। मुझे याद है आज जो पीटीआई पूरे दुनिया में रो रही है, उनको कुछ एक्सटेंशंस पर भी एतराज़ात हैं। क्या ये वही इमरान खान साहब नहीं थे जिन्होंने 2018 के जाली इंतखाबात में जाली मैंडेट लेने के बाद खुद एक दफा एक्सटेंशन दी थी? एक्सटेंशन की शुरुआत मतलब एक्सटेंशन दिखते रहते हैं, कोई इसमें बुरी बात नहीं किसी को एक्सटेंशन देना, लेकिन क्या इमरान खान साहब ने खुद एक्सटेंशन नहीं दी थी? उस वक्त मुझे याद नहीं आया, लेकिन जब उसके बाद उनका इक़्तिदार जा रहा था, उनको अपने इक़्तिदार का नजर आ रहा था कि जो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होने जा रही है, तो जनरल बाजवा साहब को इमरान खान साहब ने नहीं कहा था कि मैं आपको लाइफ टाइम एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूं। आप अभी सारे गूगल करें और लिखें कि इमरान खान अग्रीड टू गिव लाइफ टाइम एक्सटेंशन टू जनरल बाजवा। तो जब आप तो इस तरह की बात करें तो आज एहतजाज की वजह मुझे समझा दें क्या चीज है एहतजाज की वजह। आज ये जो आप फिर मुल्क को यरगबाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं या मुल्क को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप 24 तारीख को फिर जो है मुल्क में ये करेंगे, और आप लोगों को एक दफा नहीं, और आपने एक बात नोट की होगी, अब लोगों ने इमरान खान की कॉल को एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे कान से निकाल रहे हैं, क्योंकि आपने कितने बयानात इमरान खान साहब के देखे जिसमें उन्होंने कहा कि लोग निकले बाहर, पूरे मुल्क से लोग बाहर निकले, लोग नहीं निकल रहे हैं। सिर्फ एक सूबे में जहां उनकी हुकूमत है वहां पे उनके चीफ मिनिस्टर साहब जो भी हुकूमत की मशीनरी और गाड़ियां भरकर जो जिस तरह वो आते हैं, बाकी पूरे पाकिस्तान में कहां पे आपने लोग देखे? आप पाकिस्तान के सबसे बड़े में बड़े शहर में इस वक्त मौजूद हैं, ये पूरी कराची की मीडिया बैठी है, और आपको पता है कि मैं किसी और सूबे की मिसाल नहीं देता, यहाँ पे कोई जलसे जुलूसों पे कोई सख्तियां नहीं की गई। आपने खुद यहाँ विटनेस किया कि यहाँ पे जब भी पीटीआई ने जलसे प्रोग्राम रिसेंटली भी निकले थे तो हुकूमत की तरफ से कोई उनको सख्ती नहीं दी। आपने कितने लोग पाकिस्तान के बड़े में बड़े शहर में कितने लोग आपकी कॉल पे निकले? नहीं निकले ना। पंजाब में कितने लोग निकले? नहीं निकल रहे ना। बलूचिस्तान में कितने लोग निकल रहे? नहीं निकल रहे ना। जहां पे आपकी हुकूमत है, जहां पे आप जबरदस्ती लोग निकाल सकते हो वहां पे निकाल रहे हो आप। तो आपकी कॉल को लोगों ने सीरियस लेना अब बंद कर दिया है, और ये सवालात भी उठ रहे हैं कि जी आप हर बार महीने में 1-2 दफा आप इस तरह की कॉल देके आप क्या करना चाह रहे हैं? मुल्क में अनारकी पैदा करने की कोशिश करने जा रहे हैं कि जब अब मुल्क की कुछ इकॉनमी बेहतर होती हुई नजर आ रही है, मुल्क के स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो रहे हैं, जो आपके इंटरेस्ट रेट हैं वो कम हो रहे हैं, मुल्क में नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बेहतरी की कुछ थोड़ी बहुत गुंजाइश हो, इस मौके पे अगर पीटीआई की लीडरशिप ये कोशिश कर रही है कि वो मुल्क में दोबारा अनारकी फैलाए या लोगों में अफरा तफरी फैलाए, तो मैं समझता हूं कि बुरी तरह नाकाम हो गई। उसके साथ साथ जो अभी रिसेंटली लंदन में चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के साथ जिस तरीके से बदतमीजी की गई, और कल फिर ख्वाजा आसिफ साहब के साथ भी जो अफसोसनाक वाकया पेश आया, ये बताएं कि ये कौन सी सियासत, कौन सी पॉलिटिक्स है?
اور میں نے ان کو کہا کہ چلے یہ ساری چیزیں وہاں ہوتی ہیں, یہ یہاں کیوں نہیں ہوتی, پاکستان میں کیوں نہیں ہوتی؟ خدا نہ خاصا میں کہتا ہوں اللہ کرے نہ ہو کسی کے ساتھ بھی, لیکن چونکہ اگر یہ چیزیں پاکستان میں ہونا شروع ہوئی تو اس کے نتیجے خطرناک اور ہولناک ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ لوگ ریٹیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ جو بھی اس وقت سوشل میڈیا کے تھرو یا اپنے بیانات کے تھرو, اپنے ٹریننگز کے تھرو جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ لوگوں میں یہ ایک انارکی پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے, ایک انٹالرنس کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے, گالم گلوچ کا جو ایک کلچر اس پاکستان کی سیاست میں ڈال کے عمران خان نے پوری پاکستان کی پالیٹکس کو آلودہ کر دیا ہے. پورے پاکستان کی سیاست اس وقت آلودگی سے دو چار ہے, بیکاز کہ عمران خان صاحب نے لوگوں کے کو کہتے ہیں کہ ہم نے لیڈر کو ہوتا ہے جو لوگ اپنے فالوورز کو ہاتھ میں قلم دے, تعلیم دے, اپنے لوگوں کو اخلاقیات سکھائے. اس نے لوگوں کو گالم گلوچ سکھائی ہے, جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ اب بڑے چھوٹے کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے, عدم برداشت ہوتی جا رہی ہے. جو سیاست دلیلوں پہ ہونی چاہیے تھی, جو سیاست اصولوں پہ ہونی چاہیے تھی, اب وہ سیاست صرف گالم گلوچ تک پیدا کی جا رہی ہے, وہاں سے پھیلائی جا رہی ہے. صاحب یہ بتائیں آپ کہ آواز ٹی وی کے حوالے سے میرا سوال ہے, آواز ٹی وی میں چھاپا مارا گیا ہے, آپ بھی خاموش ہیں, تمام صحافتی تنظیمیں بھی خاموش ہیں, جو صحافی صبح شام بریکنگ مارتے تھے وہ بھی خاموش ہیں. تو خاموشی نے اس کو بالکل مشکوک کر دیا. اور ابھی ایک دوست نے بتایا کہ جنہیں نے چھاپا مارا تھا معافی انہیں نے نہیں مانگی. کیا واقعہ ہوا یہ؟ دیکھیں جی, یہ پولیس نے ریڈ کیا, ٹھیک ہے, اور پولیس کو اختیارات ہے کہیں پہ بھی کوئی انفارمیشن کو ریڈ کر سکتی ہے. تو اب وہ بات ہے کہ اگر کوئی وی آئی پی کلچر ہوتا تو وہ اس پہ ہو رہا ہوتا. اب آپ سڑک میں پولیس اگر چیک کر رہی ہوتی ہے, 50 گاڑیوں کو چیک کر رہی ہوتی ہے, کسی گاڑی میں سے کوئی چیز نکلتی ہے, کسی گاڑی میں کوئی چیز نہیں نکلتی ہے. تو اگر نہیں نکلی تو پولیس نے اس پہ کہا کہ غلط فہمی پہ کام ہوا ہے, اور پولیس نے اس نجی ٹی وی سے جو ہے معذرت کی, تو اس میں کون سی بات خراب ہے؟ جی پولیس کا عمران خان کی حکومت جا رہی تھی تو ایک پنہ لہرا کے بتا رہا تھا کہ یہ سائفر ہے, امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے. اب جب ٹرمپ جیت کے آیا تو پی ٹی آئی کے جلسوں میں امریکہ کا جھنڈا اور ٹرمپ کی تصویر آویز کر کے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے. یہ دورہ معیار کیسے لگتا ہے؟ دیکھیں جی, پہلے ایک بات میں ان کا ایک سوال ان کا جو تھا اس کو پورا کمپلیٹ کروں. آپ نے کہا نا کہ جی ہاں, میں نے کہا جی وہ پولیس کا ریٹ تھا, پولیس نے اس کا اسٹیٹمنٹ دے دیا. لیکن مزے والی بات تھی کہ یہی فرق ہے سوشل میڈیا کا اور الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا کا. یہ اگر جھوٹی خبر جو پھیلائی گئی, اگر وہ کسی الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا پہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا, ڈیفرمیشن کا کیس ہوتا. اب وہ سوشل میڈیا پہ عمران خان کے چاہنے والے ایک دو لوگوں نے اگر وہاں پہ جو باتیں کر لی, وہ ان کا مزاج تھا, تو یہ وہ فیک نیوز کے زمرے میں وہ چیز آتی ہے. اب آپ نے جو بات کی امریکہ کی, وہ میں آپ کو بتا دوں, یہ وہی پی ٹی آئی تھی جس نے پورا ایک نیریٹو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی کہ ہم کوئی غلام نہیں ہیں, اور سائفر, اور پھر کہا گئی تھی کہ ہمیں نکالا گیا, اور ایبسولوٹلی ناٹ کے نعرے لگانے والے. اس وقت آدھی پی ٹی آئی اسی ملک میں پہنچی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو کوئی ریلیف مل جائے. ہر ملک کے اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں, ہر ملک کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. کوئی بھی ملک اٹھا کے اس طریقے سے جو ہے پاکستان کے یا کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا, اور کرنا بھی نہیں چاہیے. نہ کبھی پاکستان نے کسی ملک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کی, میں سمجھتا ہوں نہ کہ کوئی اور ملک پاکستان کے اندرونی مسائل پہ یا اندرونی کسی بھی ایشو پہ دخل اندازی کرے گا. تو آج وہی, لیکن بات یہ نہیں, بات یہ کہ نیریٹو کی بات ہے کہ وہ شخص کتنا جھوٹا تھا, وہ شخص کتنا عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا تھا, جس نے صرف یہ بات کی کہ جی ایک ملک جو ہے مجھے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں نے بہت بڑا انقلاب لے کے آیا ہوں. اس نے سوائے چند لنگر خانے کھولنے کے ایسا کوئی پاکستان میں کام نہیں کیا, وہ بھی عوام کے پیسوں سے لنگر خانے کھولے, اپنے پیسوں سے نہیں کھولے. کوئی ایسا کام بڑا نہیں کیا جس کی وجہ سے جو ہے کوئی سپر پاور ملک اس کے خلاف ہو گیا ہو. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عوام کو کس حد تک عوام کے ذہنوں میں نفرت پھیلائی گئی, عوام کے ذہنوں میں جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا. حالانکہ ان کے ہٹنے کی وجہ عمران خان کی ان کی اپنی نااہلی تھی کہ انہوں نے کوئی ڈیلیورنس نہیں دی تھی, لیکن وہ اتنا پروپیگنڈا کیا اس ملک کے خلاف. پھر اسی ملک میں اپنے انہوں نے لوگ بھیجے, اسی ملک میں انہوں نے جو ہے اپنے مختلف لوگوں کے ذریعے وہاں پہ اپنی لابنگ فرم کو ہائر کیا, اور لابنگ فرم کے بعد پھر ایک اور انٹرنیشنل ایک ملک جو ان کے گولڈ سمتھ فیملی کا, وہ ان کے لیے پوری دنیا میں لابنگ
کر رہا تھا. لیکن تو یہ اس شخص کے کال اور فعل میں جو تضاد ہے اس کی سب سے بڑی مثال یہ موجود ہے. کیا مطلب؟ کہاں پہ؟ اوکے اچھا مجھے اس کا علم نہیں ہے. ہاں اچھا میرے بھائی آپ کو سوال, ابھی لاسٹ آپ یاد ہے پی ٹی آئی کا کہ یہاں پہ جلوس ہوا تھا, یاد ہے آپ کو بھائی؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, یاد ہے نا؟ کوئی پولیس نے کوئی لاٹھی چلائی؟ پولیس نے کوئی روکا نہیں روکا نا. ہم تو کہتے ہیں پی ٹی آئی کو جتنے جلوس کرنے ہیں کر لیں نکالے بیٹھ کے. ہم کہتے ہیں یس 9 میں جیسے واقعات کرنے نہیں دیں گے. اگر بھائی سنو نا بھائی, ٹاک شو میں بیٹھے میرے پیارے بھائی سنو, میں یہ بول رہا ہوں کہ جتنے پی ٹی آئی کو جلوس کرنے ہیں سندھ گورنمنٹ کبھی منع نہیں کرے گی, لیکن 9 میں جیسا اشر کرنے نہیں دیں گے کہ شارع فیصل پہ توڑ پھوڑ کریں, آگ لگائیں, آپ کی ہماری بسز کو آگ لگائیں, ایمبولینسوں کو آگ لگائیں اور تخریب کاری کریں. تخریب کاری کی اجازت نہیں ہے. باقی جلسے جلوس پالیٹکس میں سب کو اجازت ہے. آپ نے خود دیکھ لیا کہ جی اب کیا زور رہ گیا ہے, لوگ ان کے کہنے پہ نکل رہے ہیں یا نہیں نکل رہے ہیں. قاضی صاحب یہ بتا دیں کہ ایک تو آئیڈیاز آنے والا ہے چند دنوں کے بعد, بڑا ٹریفک کا بہت بڑا ایشو سامنے آنے والا ہے, اس کے لیے کوئی پلان کیا گیا ہے؟ دوسری بات یہ کہ منشیات کے آپ کہہ رہے ہیں کاروائیاں کرنا ہے, بہت اچھی بات ہے, یہ ہماری پروڈکشن رہے گی اس وجہ سے باہر سے آ رہی ہے, تو وہاں کتنی بڑی کوئی ایسی کارروائی ہوئی, کوئی ایسے نام سامنے آئے جو کہ بین صوبائی؟ دیکھیں جی آپ کی بات آ گئی. منشیات کے لیے مختلف ایجنسیز کام کر رہی ہیں. اے این ایف بھی کام کر رہی ہے, جو بارڈرز پہ وہ اے این ایف کام کر رہی ہے, ہمارے ایکسائز بھی کام کر رہی ہے, پولیس بھی کر رہی ہے, رینجرز بھی کر رہی ہے, سب ایجنسیاں کام کر رہی ہیں. منشیات کچھ ایسے نشے ہیں جو کہ یہاں نہیں بنتے, باہر سے آتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں ذرا بارڈرز کو زیادہ سختی کی ضرورت ہے اور کر بھی رہے ہیں. اب کچھ لوگ ایسے نشے ہیں جو کہ یہاں پہ لوگوں نے بنانا شروع کر دیے ہیں. انفارچونیٹلی اب وہ میڈیکلی اب سینتھیٹک ڈرگز جو ہیں آپ کی, وہ انفارچونیٹلی اب یہاں خود بن رہی ہیں. تو وہ آپ کے فارمولاز پہ کچھ لوگ لیبارٹری میں بیٹھ کے بنا رہے ہیں, کچھ لوگ فارمولا سیکھ گئے. ہمیں اس کی اب وہ ایک تو وری یہ تھی کہ جو چیز باہر سے ہے اس کو روکے نا. اب ایک وری جو یہاں پہ بن رہی ہے, لیٹ سپوز میرے پڑوس میں کوئی کرسٹل یا آئس اگر بنا رہا ہے تو مجھے دیکھ تو اس کی مینوفیکچرنگ روکنی ہے, اس کی ڈیلرشپ روکنی ہے, اور مجھے کسی طریقے سے اپنے کنزیومر کو, ان کے کنزیومر کو اور اپنے عوام کو یہ بولنا ہے کہ خدارہ اس نشے سے دور ہٹ جائیں. اس میں صرف تباہی ہے, اس میں کوئی بہتری نہیں ہے, آپ کو کوئی اچھی چیز نظر نہیں آئے گی اس میں. جی بھائی سر, وہ آپ نے ریاست کے حوالے سے بات کی کہ کارروائیاں کر رہے ہیں, تو یہ صرف کیا عوام کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے, اس پر کارروائی ہو رہی ہے, تو کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی الیکشنز کے مختلف پولنگ اسٹیشن پر سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ آ رہے ہیں, تو ان کی بھی ٹینڈیڈ کلاسز ہیں, پولیس کے اعلیٰ افسران آ رہے ہیں, تو کسی کے جناب نہیں ہوں گے. میں آپ بتاؤں کو کہ کوئی بھی اگر پولیس کو فل اتھارٹی ہے, کسی کی گاڑی بھی جو ہے وہ چیک کر سکتی ہے. ہاں کچھ گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں اوریجنل شیشے ہی ٹنٹڈ ہو کے آتے ہیں. باہر سے جو امپورٹڈ کچھ گاڑیاں ایسی ہیں جن کے کچھ اسکرینز وہ بھی فرنٹ والی نہیں یا آگے والے نہیں, پیچھے والی اسکرینز جو ہیں وہ 4 ویل ڈرائیو جو ہوتے ہیں ان کے وہ ہو کے ہی ٹنٹڈ آتے ہیں. لیکن جہاں پہ کسی نے مینولی کی ہوئی ہے وہ الاؤ نہیں ہے, اور کسی کو بھی الاؤ نہیں ہے. سر یہ بتائیے گا, آپ نے ایڈریس کیا ایجوکیشن تعلیم کے اندر, تعلیمی اداروں کے اندر منشیات کا استعمال ہو رہا ہے, اس میں کوئی ریشو آیا سامنے کہ کتنی بڑی اور پرائیویٹ یونیورسٹیز کا کیا فگر آ رہا ہے, کہ پرائیویٹ یونیورسٹیاں ہیں, اس کے علاوہ کوئی اس میں ایسا کوئی گروپ آپ کے سامنے آیا, آئیڈینٹیفائی ہو سکا اس پوری ورکنگ کے اندر کہ یہ گروپ تھا جو بیسکلی اس پورے نیٹ ورک کو چلا رہا تھا, اور اس کے خلاف آپ نے کوئی پلاننگ کی ہے؟ دیکھیں جی, ایک گروپ نہیں ہے انفارچونیٹلی, بہت سارے لوگ جو ہیں اس ڈرگس کے کام میں آ چکے ہیں, اور ہم نے کچھ گروپ پکڑے جن کے جو پیٹرنائزرز تھے وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ہم نے وہاں کے اپنے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو کہا کہ وہاں کے آئی جی اسلام آباد کو بھی لکھیں کہ نمبرز کے ساتھ, شواہد کے ساتھ ہمیں پتہ ہے کہ جی ان کے جو ہیں سپلائرز یہاں سے کام کر رہے ہیں, اور جو ان کے برین چائلڈ ہیں وہ وہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک گروپ پکڑا ہم نے, وہ اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ لاہور میں بیٹھا تھا. ایک ہم نے نائجیرین پکڑا جو عید کے دن جو ہے کینٹ اسٹیشن سے ہم نے گرفتار کیا. کوکین کا کراچی میں سب سے بڑا سپلائر وہ تھا. وہ عید کے سیکنڈ ڈے وہاں سے لاہور سے ڈیلیوری لے کے آ رہا تھا,
हमारे एक्साइज को पता चला तो उन्होंने वहाँ से कैंटर स्टेशन को पकड़ा। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो उसमें इन्वॉल्व हैं। ये मुआशरे में हम सब ने मिलकर जो है इसका मुकाबला करना है। थैंक यू। कराची में वसन शर्जील नाम मेमन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने पूरी दुनिया को कायल किया है। 21 लाख घर बनने जा रहे हैं। IBS अखर को आलमी अवार्ड मिला है।